علامہ صاحب پہلا سوال جو ہے آپ نے شاید پہلے کبھی اس کا جواب دیا ہو کئی بار، میرے کو بڑا دو ٹک آپ اس میں یہ بتائیے کہ امامت منصوص من اللہ یہ جی کہاں سے ثابت ہے، کوئی حدیث ہے کوئی یا کلام پاک میں کہیں ہے؟ کیونکہ میرا اس کے اندر سوال ود ان کویسچن یہ ہے کہ جو 12 امام ہم کہتے ہیں کہ حجت خدا ہیں، اگر کوئی انہیں نہ مانے تو میرے خیال سے تشیع کا یہ اس پہ اجماع ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو مولا علی نے یا اور کسی ائمہ نے یہ بات کھل کر لوگوں کو کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگا تھا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس پہ بہت نص کی ہے. آپ مجھے اجازت دیں میں کتاب اٹھا لوں، ایک منٹ میں کتاب اٹھاتا ہوں. جی جی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ روایت ان کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے سب روایات نقل کی ہیں نا، وہ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احادیث ہیں ان لوگوں نے نقل کی، بلکہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں ان کے کتب میں کہ یہ ہم کو جتنے احادیث ملے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، کتب اربعہ میں ہے، مسند بزار میں ہے، یا بعض احادیث ہیں، اس سے بہت زیادہ احادیث ضائع ہو چکی ہیں. اچھا، تو وہ ادعا کوئی نہیں کرتا کہ جتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث ہیں ان لوگوں نے نقل کیا. 12 اماموں کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو نص مانگتا ہے تو یہ کتاب ہے کمال الدین و اکمال الدین و اتمام النعمہ، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے کمال الدین و تمام النعمہ. یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہے. میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کرتا ہوں. حتماً مجھے لگتا ہے، مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن مجھے حتماً لگتا ہے کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ جو میرے پاس جو کاپی ہے یہ بیروت دار المرتضیٰ میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے سنہ 2009 میں دار المرتضیٰ بیروت. یہاں پہ اس کتاب کی فہرست میں یہ اس کتاب کی جو فہرست ہے، انڈیکس ٹیبل آف کانٹینٹ ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب اتصال الوصیہ من لدن آدم وان الارض لا تخلو من اللہ تعالی علی خلقته الى یوم القیامہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے اوصیاء گزرے ہیں ان کے نام بہت سارے احادیث لے کے آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وصی کون ہے، ان کے وصی کا وصی کون ہے. مختلف انبیاء علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء کون ہیں، ان کے نام اس میں موجود ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے جو باب ہے اس کے یہ ہے اچھا معنی العطر والآل والاہل والذریہ والثلاثہ. عطرت کا کیا معنی ہے، اس میں احادیث ہیں. یہ یہ اہم ہے. باب نص اللہ تبارک و تعالی علی القائم وانہ الثانی عشر من الائمہ علیہم السلام. امام 12ویں امام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نص، اور یہ کہ وہ 12واں امام ہے. اس میں بہت سارے احادیث ہیں، اس میں 12 کے 12 اماموں کے نام ہیں، اور یہ سب احادیث قدسی ہیں، یعنی وہ احادیث جو اللہ کی جانب سے. اچھا، اس کے بعد یہ چیپٹر دیکھیں، چیپٹر ہے باب ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت فی النص علی الامام الحجہ علیہ السلام وانہ الثانی عشر من الائمہ. 12ویں امام جو ہیں امام حجت علیہ السلام، امام غائب علیہ السلام جو ہیں وہ 12ویں امام ہیں، اور ان کے آباء طاہرین کون ہیں ان میں نصوص. اچھا، یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ دیکھو یہ صفحہ نمبر 249 ہے. اچھا، میں اور اس میں یہ ایک اور باب ہے اس میں کہ امام حجت علیہ السلام کی غیبت ہوگی، وہ غائب ہوں گے، ان کی 2 غیبتیں ہوں گے. اس میں ایک باب ہے، اس میں احادیث ہیں. اچھا، اس باب میں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی احادیث کہ امام حجت علیہ السلام 12ویں امام ہیں اور ان کا غائب بھی ہو جائیں گے، صفحہ نمبر 278 میں. ان ابواب میں اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث ہیں. ملاحظہ فرمائیے، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی احادیث ہیں کیا 12 اماموں کے نام اور ان کے امہات کے نام، یعنی 12 اماموں کے والدات، ان کے ماؤں کے نام، اور یہ کہ 12ویں امام وہ ان حجت ہیں جو غائب ہوں گے. اچھا، یہ جو ہے یہ پھر ایک باب ہے جس میں حدیث قدسی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے جو روایت کی. اس کے بعد امام حسن ابن علی یعنی دوسرے امام جو ہیں ان کے احادیث 12 اماموں پر.
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے احادیث 12 اماموں پر، اسی طرح 12 کے 12 اماموں کے احادیث 12 اماموں پر انہوں نے نقل کیا. اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باب ہے، جی بالکل یہ سب صحیح حدیث ہے، سب حدیث صحیح حدیث. یہ صرف ایک مختصر کتاب ہے، یہ کوئی بڑا کتاب نہیں ہے. بڑا کتاب اگر چاہیے، کتاب بحار الانوار کی کتاب الامامہ ہے. اچھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے بھلے. اور ایک کتاب ہے، میں وہ ابھی لے کے آتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. کتاب ہے وہ شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بھلے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. یہ صفحہ نمبر 249 ملاحظہ فرمائیے 249. اچھا آپ کے انڈیا میں اگر ہم اردو زبان کے نمبرز کے اردو زبان کے لفظ استعمال کریں، مثلا 99 98 89، لوگوں کو سمجھ آتی ہے انڈیا میں یا نہیں سمجھ آتی؟ انگلش پڑھنا پڑتا ہے سب کو آتی ہے؟ نہیں بالکل 11 12 13 14 15 18 19 اچھا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ بہت اب تو بہت رائج ہے کہ لوگ انگلش بولتے ہیں. 49 45 245 اردو کے الفاظ کم بولتے ہیں. ہاں اچھا میری وائف نہیں سمجھ یہاں پہ پاتی، دیکھیے. ہاں یہ حدیث ہے جابر بن یزید جعفی سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المجادلون فی دین اللہ علی لسان 70 نبیا. اللہ تعالیٰ نے جدل کرنے والوں کو 70 انبیاء کے زبان پہ لعنت کی ہے. ومن جادل فی آیات اللہ فقد کفر، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جدل کرے، نزاع کرے، وہ کافر ہوتا ہے. پھر آیت کی تلاوت کی ہے. اچھا پھر جابر بن سمرہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ارشدنی الی النجاہ، یا رسول اللہ مجھے نجات کی طرف ہدایت فرمائیں. یا ابن سمرہ اذا اختلفت الاہواء وتفرقت الاراء، اے سمرہ کے بیٹے سن لے، جب لوگوں کے ہوائیں مختلف ہو جائیں، ہر طرف کے ہر قسم کے نعرے لگنے لگیں، مختلف راستوں پہ لوگ چلیں، وتفرقت الاراء، اور لوگوں کے جو عقائد ہیں مختلف ہو جائیں، فعلیک بعلی ابن ابی طالب، تو تجھ پہ لازم واجب ہے کہ تو صرف اور صرف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اتباع کر. فإنہ امام امتی، پس بتحقیق کہ وہ میرے امت کے امام ہیں. وخلیفتی علیہم من بعدی، اور وہ میرے جانشین ہیں میرے امت پر میرے بعد. وہو الفاروق الذی یمیز به الحق والباطل، اور وہ فاروق ہیں جن کے معیار پر حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے. اچھا من سألہ اجابہ، جو ان سے سوال کرے وہ صحیح جواب دیں گے. ومن استرشدہ ارشدہ، جو میرے بھائی علی علیہ السلام سے طلب رشد کرے یعنی طلب ہدایت کرے، وہ اس کو ارشاد کریں گے، اس کو ہدایت دلائیں گے. ومن طلب الحق عندہ وجدہ، جو حق کو میرے بھائی علی علیہ السلام کے پاس ڈھونڈے اس کو مل جائے گا. ومن التمس الہدى لدیہ صادفہ، اور جو ہدایت کو ان کے پاس ڈھونڈ لے تو وہ اس کو مل جائے گا. ومن لجأ الیہ آمنہ، جو ان سے پناہ مانگے وہ اس کو پناہ دیں گے. ومن استمسک بہ نجاہ، جو ان کا دامن پکڑے وہ اس دامن پکڑنے والے کو نجات دیں گے. ومن اقتدى بہ ہداہ، اور جو ان کی پیروی کرے، اقتداء کرے، وہ اس کو ہدایت دیں گے. یا ابن سمرہ سلم منکم من سلم لہ، ابن سمرہ جان لے کہ آپ میں سے جو لوگ ان کے سامنے طاعت کرے اور تسلیم ہو جائے تو وہ سالم ہو رہیں گے، وہ عافیت سے ہوں گے. ووالاہ، اور جو ان سے محبت کریں وہ دین میں عافیت پائیں گے. وہلک من رد علیہ وعادہ، اور ہلاک اور اللہ کے عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو ان کو رد کرے اور ان سے دشمنی کرے. یا ابن سمرہ ان علی منی، اے سمرہ کے بیٹے علی میرے ہیں سلام اللہ علیہ. روح من روحی، ان کی روح جو ہے میری روح سے ہے. وطینتہ من طینتی، اور ان کی جو مٹی ہے جس مٹی سے وہ بنے ہیں وہ میری ہی طینت ہے، میری ہی مٹی ہے. وہو اخی وانا اخو، وہ میرا بھائی ہے میں ان کا بھائی ہوں. وہو زوج ابنتی فاطمہ سیدت نساء العالمین، وہ میری بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو سید نساء العالمین من الاولین والآخرین ہیں، ان کے شوہر ہیں. وَإِنَّهُ مِنْهُ امامی امتی، اور وہ میرے امت کے 2 اماموں کے والد ہیں. وَسَيِّدَيْ شِبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو اب اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین، حسن و حسین علیہ السلام. وَتِسْعَةٌ مِّن وُلْدِ الحسین، اور وہ والد ہیں 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے 9 سے نسل سے ہوں گے. تاسعہم قائم امتی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان میں سے جو امام حسین علیہ السلام کو جو 9واں بیٹا ہوگا، جو 9th سکسیسر ہوگا، وہ میرے امت کے قائم ہیں. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، جو میری امت کو
وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اس وقت جب وہ دنیا عدل و ظلم سے اور اپریشن سے بھرا ہوا ہوگا. اچھا ایک اور حدیث آپ کو سنائیں. یہ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض اطلاعة فاختارنی منها فجعلنی نبیا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر نظر ڈالا ہے اور اہل زمین سے اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے, مجھے چنا ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. ثم اطلع الثانیہ فاختار منها علیا فجعله اماما. پھر دوسری دفعہ اللہ نے نظر ڈالی ہے اہل زمین پر تو علی علیہ السلام کو اللہ نے اپنا مختار بنایا ہے, ان کو اختیار کیا, ان کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کو امام بنایا ہے. ثم امرنی, پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ان اتخذہ اخا وولیا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے نبی علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا لو اور اس کو اپنا ولی بنا دو اور اس کو وصیا اور اس کو اپنا وصی بنا دو وخلیفتا اور اس کو میرا اپنا جانشین بنا دو ووزیرا اور اس کو اپنا جو ہے مشکلات میں آپ کا مشکل حاصل کرنے والا. وزیر بولتے ہیں جو باری بوجھ آپ کا اٹھا لے, اپنا باری بوجھ اٹھانے والا بنا دو. اچھا فعلی منی, پس علی میرے ہیں, وانا من علی اور میں علی کا ہوں سلام اللہ علیہ, وہو زوج ابنتی اور وہ میرے بیٹی کے شوہر ہیں, میرے داماد ہیں. وہو ابو سبتیہ الحسن والحسین اور وہ میرے دو نواسے حسن اور حسین علیہم السلام کے والد گرامی ہیں. الا وان اللہ تبارک و تعالی, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جعلنی و ایاہم حججا علی عبادہ, کہ اللہ تعالی نے مجھے اور ان کو جو مذکور ہیں, جو چار ہستیاں مذکور ہیں, ان کو اپنے عباد پر اپنی حجت بنایا ہے. وجعل من صلب الحسین ائمۃ یقومون بامری, اور اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام کے صلب اقدس سے, ان کی نسل سے امام خلق کیے ہیں, قرار دیے ہیں, جو میرے دین کو وہ زندہ کریں گے, جو میرے کام کو وہی چلائیں گے. وَيَحْفَظُونَ وَصِيَّتِي اور میرے وصیت کی حفاظت کریں گے. التاسع منہم قائم اہل بیتی, نواں جو فرزند ہوگا امام حسین علیہ السلام کا وہ امام حجت, امام منتظر ہوں گے. ومہدی امتی, وہ میرے امت کے مہدی ہوں گے. اشبہ الناس فی شمائلہ, اشبہ الناس بی فی شمائلہ, وہ تمام امت میں مجھ سے زیادہ شبیہ ہوگا, میرے جیسا ہوگا اپنے شکل و صورت مبارک میں. وَأَقْوَالِهِ, اپنے گفتار میں, نطق میں بالکل مجھ جیسا. وَأَفْعَالِهِ, اس کے فعل کردار بالکل مجھ جیسا. يَظْهَرُ بَعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ, ایک بہت ان کی بڑی طویل غیبت ہوگی, اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا. وَحِيرَةٍ مُذِلَّةٍ, اور لوگوں میں ایسی سرگردانی ہوگی تو اس سرگردانی میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. فَيُعْلِنُ أَمْرَ اللَّهِ, وہ جب ظہور کریں گے تو اللہ کے دین کا اعلان کریں گے, اللہ کے دین کو علنی کر دیں گے. وَيُظْهِرُ دِينَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ, اور اللہ کی دین کو وہ ظاہر کریں گے. يُؤَيَّدُ بِنَصْرِ اللَّهِ, وہ اللہ اپنی نصرت سے اللہ ان کو پیروزی عطا کریں گے, وکٹری عطا کریں گے, اور اللہ کی نصر, اللہ کی وکٹری سے وہ اللہ اب اس کا سپورٹ کریں گے. وَيُنصَرُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ, ملائکت کے ذریعے اللہ ان کی نصرت کریں گے. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا, تو وہ اللہ تعالیٰ بھلے تو زمین کو وہ عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ زمین ظلم سے اور بے انصافی سے بھرا ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 12 اماموں پر. اس کے بعد پھر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 اماموں پر. اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر. اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر. اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر. اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر. اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر 12 اماموں پر, صفحہ بعد صفحہ. یہ موٹی کتاب ہے عزیزو, یہ اس کے بعد تقریباً 600-700 صفحے ہیں. ایک امام کے بعد دوسرے امام, پہلے اللہ سے شروع ہوتا ہے احادیث قدسی, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث, اور یہ 600 صفحوں کی اس میں احادیث ہیں. اور یہ ایک مختصر کتاب ہے. دوسرے جو ہمارے نصوص کی کتابیں ہیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. آپ اجازت دیں میں واپس آتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں میں کتاب لے کے آتا ہوں, 1 منٹ, ٹھیک ہے. میں واپس آیا عزیزو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں. اچھا, یہ کتاب جو ہے اثبات الہدات ہے, موٹی موٹی کتاب ہیں, 3 مجلدات ہیں.
اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کی اثبات دو طریقے سے، نصوص کے ذریعے اور معجزات کے ذریعے۔ ہم جیسا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا کیا اس بات کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ نے خبر دیا، تورات میں انجیل میں بشارت دیا کہ ایسا نبی آئیں گے، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں جو نصارات تھے، یہود تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی آئے ہیں، یہ وہی ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی، موسیٰ علیہ السلام نے دی۔ ایک تو نص ہے، ایک پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، قمر کی طرف اشارہ کیا، چاند ان کے سامنے جو ہے دو پارا ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور درخت کو اشارہ کیا، درخت کھجور کی درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے آ گئی، شہادت دی۔ اس طرح کے بہت سارے معجزات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنکر کو اٹھایا، کنکریں ان کے ہاتھ میں، پتھریں، سب انہوں نے شہادت دی ان کی نبوت کے۔ بہت سارے معجزات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت پر یہ جو کتاب ہے اثبات الہدات، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، میں یہ آپ کو دکھاؤں، یہ اثبات الہدات ہے، اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، یہ 3 مجلدات پہ، موٹی موٹی مجلدات، دیکھیں ہر مجلد جو ہے اتنی موٹی ہے۔ اس میں کتنے صفحے ہیں؟ یہ مثلا 800 صفحوں پہ ہے، تقریباً 770 صفحہ جا رہا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں، یہ سب صرف اسی احادیث پر ہیں، بھلے کہ جس پہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ، اور وہ معجزات بھی ایسے کہ ان کی امامت سے، ان سے امامت ثابت ہوتی ہے ان کی، اور ان کے نصوص، اور ان کے معجزات، ان کے نصوص۔ یہ جلد نمبر 3 ہے۔ اچھا، یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر یہ ہے مجلد نمبر 2۔ اچھا، مجلد نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو میں صرف اس میں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ نص دیکھنا چاہیں، تو ہم تو 1-2 نص پڑھ سکتے ہیں، 5 نص پڑھ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن نصوص تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے المجلد الاول، اثبات الہدات۔ یہاں پہ یہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے معجزات اور ان کے نصوص، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اس کے فہرست جو ہے، پھر الباب التاسع فی ذکر جملة من الاخبار في النصوص على الأئمة الاثني عشر من طرق العامة وكتبهم المعتمدة عندهم لتكون حجة عليهم، وفيه 378 حديثا۔ یہ اس 12 اماموں پر احادیث جو مخالفین کے طرق میں ہیں، اور اس میں 378 احادیث ہیں، 12 اماموں پہ احادیث مخالفین کے طرق سے، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ شیعہ کتب سے۔ اچھا، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جلد نمبر 2۔ اگر آپ یہ کتاب، مجھے نہیں پتا انڈیا میں چھپ گیا ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں، اگر اس کو آپ جو ہے، اگر ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب میں، تو اس میں بہت احادیث ہیں۔ اچھا، معاف کیجیے گا، آپ کی آواز جو ہے میں اونچی کر دوں، آپ آواز صحیح ہوگی، آپ کی وائس، جی بات کریں۔ جی جی جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ لکھنے سے لے لیجیے گا نا، اس کا نام جو ہے وہ بھجوا دیتے تو اچھا۔ یہ ہے، نام دیکھ لیں اس کا نام۔ اردو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ؟ میرا تو ہاتھ تنگ ہے، لیکن یہ جانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، تالیف شیخ الحر العامل، اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، یہ ہے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، جی، جزء ثانی۔ یہ قم میں چھپی ہے، یہ بیروت میں بھی چھپی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پھر ہم اس کو اپنے گروپ میں رکھ دیں گے، اس میں واٹس ایپ گروپ میں PDF کی صورت میں، PDF میں رکھ دیں گے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو اس میں بہت حدیث، بہت زیادہ ہیں، یعنی ہزاروں حدیث ہیں، نصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کے بعد بقیہ ائمہ علیہ السلام سے 12 اماموں پر بے نہایت بہت زیادہ حدیث ہیں، شیعہ طرق سے اور مخالفین کے طرق سے۔ مزید کوئی سوال بھائی؟ جزاک اللہ۔ جی، دوسرا سوال کی طرف میں چل رہا ہوں۔ ایک یہ تھوڑا سا تلخ سوال ہے جی علامہ صاحب، کہ اللہ پاک جو ہے کلام پاک میں فرماتا ہے his wives are their mothers، سو رسول خدا کے بارے میں، جس میں امہات المومنین حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آتی ہیں. تو حضرت عائشہ کے بارے میں خصوصی آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ میں نے جب بھی آپ کو سنا ہے جناب عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تو آپ عموماً عائشہ ہی کہتے ہیں. ان کے جی آگے اور پیچھے نام کے آگے جیسے باقی صحابہ کے آگے ہم لگاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا سلام اللہ علیہا. تو میں نے ایک آپ کا کلپ سنا تھا جس میں جو انگلش میں آپ نے شاید ریکارڈ کروایا تھا، جس میں تاریخ تبری سے آپ نے روایت کچھ بیان کی تھی. مجھے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا آپ وضاحت کریں. یہ سوال میرے پاس کافی لوگوں سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا اختلاف ہے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمل کے اندر حضرت عائشہ گئیں، اور ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد میں جو ہے حضرت عائشہ کافی روتی تھیں اور غمگین رہتی تھیں. لیکن میں نے آپ کا بھی بیان سنا ہے اس پہ کہ اس میں یہ کہیں الفاظ نہیں ہے کہ وہ علی سے لڑنے نکلیں اس پہ غمگین رہتی تھی، بلکہ وہ اس بات پہ غمگین رہتی تھی کہ وہ جنگ ہار گئیں. تو یہ کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ اور چلیے ٹھیک ہے، جمل کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب کلام پاک میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ his wives are their mothers، تو حضرت عائشہ کے بارے میں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں his wives are his mothers, his wives are their mothers. ازواجهم امهاتهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین ہیں، اور ان کے جو وائفز ہیں مؤمنین کے مدرز ہیں. تو اس حدیث اس آیت کا ایک پش منظر ہے. ایسی یوٹیوب چینل میں اگر آپ میرے ایک تقریر ہے لیکچر ہے وہاں پہ دیکھیں طلحہ کے متعلق کہ وہ ہاں میں نے بہت دیکھا وہ. سخت جملے ہیں. وہ طلحہ نے کچھ اس کے غلط خیالات تھے، غلط نیت تھے. تو وہ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت لوگوں کے لیے برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. یہ مخالفین کے کتب میں یہ ثابت ہے کہ یہ جو بلکہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ کتاب دکھاتا ہوں. آپ اتنے کتاب لیے، اسی کے ساتھ میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں کہ جو اشر مبشر والی حدیث ہے اس میں جناب طلحہ کا نام بھی ہے ویسے. جی یہ کتاب ہے تفسیر در منثور. در منثور میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں آپ کو یہ حدیث دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 643 میں 643 ملاحظہ فرمائیے در منثور میں. اچھا یہ بات لمبی ہے، یعنی یہ اس آیت کے متعلق ہمارے پاس گفتگو بہت طویل ہے. میں مختصر کر کے بتاتا ہوں آپ کو. در منثور ہاں سیوطی صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 6، چاپ دارالفکر، جزء سادس دار الفکر میں چھپی ہے. یہ دیکھ لیں، کوئی شیعت ہم نے کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کیا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 643 میں آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کریں. وما كان لكم، یہ سورہ ہے، سورہ احزاب ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ 53 ہے میرے خیال میں، 53 یہ 53. وما كان لكم، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کریں. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی وائفز کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں؟ نکاح کریں. ابداً، یا کبھی جائز نہیں ہے. وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے موت کے بعد ان کی عورتوں کے ساتھ جائز نہیں ہے. بل ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بہت عظیم گناہ ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شیء علیما. اگر آپ ایک بات کو ظاہر کرتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ بكل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اچھا، واخرج ابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابن عباس. ابن ابی حاتم اس نے اپنے مقدمے میں خود کہا ہے کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں. اس نے روایت کی ہے کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کے لیے جائز نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کریں. نزلت فی رجل، یہ ایک ایسے شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم ان یتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی ابھی زندہ ہیں اور وہ اتنے اذیت کر رہے ہیں کہ قرآن کو یہ آیت نازل کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ پیغمبر کی اذیت نہ کریں. تو اس نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں. وقال سفیان ثوری نے کہا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اس عورت کا نام ہے عائشہ، یعنی ایک صحابہ نے یہ اس غلط خیال کا اظہار کیا تھا. اچھا،
ابن مردوائی نے ابن عباس سے روایت کی ہے، قال رجل، ایک مرد نے کہا تھا، لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کی وفات ہو جائے، لأتزوجن عائشہ، تو میں عائشہ سے نکاح کر دوں گا. فانزل اللہ وما، پھر اللہ نے نازل کیا، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں، یہ پیغمبر کی بہت اذیت ہے، پیغمبر کی بہت دل آزاری ہے کہ وہ خود اب کوئی بھی عام شخص بھی ہو نا، اگر وہ زندہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ مر جائے تو میں اس کی وائف سے شادی کروں گا، تو اس کی دشمنی ہے، اس کی توہین ہے، اس کی خاطر آزاری ہے. اچھا، اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر کو خبر آئی، ان رجلا یقول، ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے، ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان توفی، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کر جائیں تو میں فلانہ سے شادی کروں گا ان کے بعد، تزوجت فلانہ من بعد، فکان ذلک یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کی سبب تھی، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کو اذیت کی اجازت نہیں ہے. اچھا، پھر سودی نے روایت کیا ہے کہ بلغنا، ہمارے پاس حدیث ہے، ان طلحہ ابن عبید اللہ، طلحہ جو عشرہ میں سے ہے، قال، اور عائشہ کا وہ چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ کیونکہ وہ طلحہ اور ابو بکر ایک ہی دادے کے پوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طلحہ کہتے ہیں، ایحجبنا محمد عن بنات عمنا، کیا محمد کی یہ جرأت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہماری بنات عم کو حجاب پہناتا ہے، ہمارے بنات عم کو، ہمارے چچا زاد لڑکیوں کو ہم سے جدا کر لیتا ہے، ان کو پردے میں ڈال دیتا ہے. وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِن بَعْدِنَا، اور ہماری عورتوں کے ساتھ وہ شادی کرتا جاتا ہے، شادی کی ایک شادی کے بعد دوسری شادی. لَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَث، اگر ان کو کچھ ہو جائے، لَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِن بَعْدِهِ، ہم ان کے وائفز کے ساتھ شادی کریں گے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. عبد الرزاق نے بھی روایت کی ہے قتادہ سے، طلحہ نے کہا، لو قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کر لوں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت نہ کریں. اچھا، اس کے بعد مزید احادیث ہے، میں آپ کو کیا وقت لوں، پھر بہت ساری احادیث ہیں. ہاں جی جی جی، میں سمجھ رہا ہوں، یہ تو بات ایک ہے، لیکن میرا سوال اپنی جگہ وہی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں، ازواج امہاتہم، اس کا مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے. یہ ازواج امہاتہم کا ایک پس منظر ہے. ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ ان کے ازواج آپ کے لیے آپ کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ کیوں ایسا قرآن نے کہا ہے، ملاحظہ فرمائے، اس کا مطلب کیا ہے. اس کے تو مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. یہ کتاب الوسیط فی تفسیر القرآن المجید ہے، تالیف الواحدی النیسابوری کی، جزء ثالث، چھاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، سورہ رعد ہے. اچھا، میں سورہ احزاب کی طرف چلوں، اجازت دیں مجھے. جی، سورہ احزاب آپ کو دکھاؤں، اس میں صفحہ نمبر چلتے ہیں 459. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے. اچھا، 400 دیکھ رہے ہیں، 4 صفحہ نمبر 459، 459. اچھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ازواج جو ہیں امہات ہیں، ازواج مائیں ہیں. اچھا، ازواجہ امہاتہم کا کیا مطلب ہے، فی حرمت نکاحہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ صحابہ غلط بات کرتے تھے، ان کے غلط افکار تھے. ازواجہ امہاتہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، فلا یحل لأحد التزوج بواحدۃ منہن، تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرے. کما لا یحل التزوج بالام، جیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کریں نا، نکاح کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف کے بعد ان کے کسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے کسی وائف کے ساتھ، ان کے کسی زوجہ کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، جیسے اپنے ماں کے ساتھ شادی نہیں کرتے. اچھا، پھر فرمایا وَهَذِهِ الْأُمُومَةِ، یہ اس ماپن، امومہ کا کیا مطلب ہے، امومہ کا مطلب ہے ماں ہونا، ماپن، مدرہڈ کا مطلب تعود الی حرمت النکاح لا غیر. مدرہڈ کا ایک ہی مقصد ہے، مدرہڈ کا مقصد ہے حرمت النکاح. مدرہڈ کا مطلب ہے ماں ہونا، کہ یہ ماں ہے، اس کا مطلب ہے حرمت نکاح، اور چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اور بات، صرف حرمت النکاح، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں قابل احترام ہے علامہ صاحب، قابل احترام تو ہے نا، ماں ہے تو قابل احترام ہے. یہ کیا کوئی یہ قابل احترام والی بات بھی ہے
یا صرف اس حرمت النکاح ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں لا غیر. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، مزید باتیں دکھاؤں گا، ابھی آپ ذرا خود تسلی کریں. اچھا، پھر وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وَهَذَا مَا رَوَى هذا معنى ما روى مسروق عن عائشہ. اسی مطلب کو مسروق نے عائشہ سے روایت کیا. ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے عائشہ سے کہا، یا امہ، یا امہ، اے میری ماں. تو عائشہ نے اس کو جواب دی، لست لکی بأم، میں تیری ماں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، میں تیری ماں نہیں ہوں. انا ام رجالکم، میں صرف، انما انا ام رجالکم، میں صرف تمہارے مردوں کا ماں ہوں. فبان بهذا ان معنى هذه الامومه تحریم نکاح النفقات. تو ابن واحدی نیشاپوری جو بہت بڑے مفسر ہیں اور آپ جماعت مخالفین کے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف حرمت نکاح ہے، احترام نہیں ہے. کیونکہ اگر احترام ہوتا نا تو عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں، تو عائشہ نے اس کو ڈانٹا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تیری ماں نہیں ہوں، بلکہ میں تو صرف مردوں کا ماں ہوں، صرف مردوں کا ماں ہوں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سے صرف اور صرف حرمت نکاح مراد ہے. اچھا، یہ حدیث جو ہے نا عائشہ کا قول، یہ حدیث صحیح حدیث ہے. طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے اس کو بشرط بخاری و مسلم صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. ابھی مجھے طبقات الکبریٰ مل جائے تو میں آپ کو دکھا دوں. اچھا، طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 8. یہ طبقات الکبریٰ میں نکال دوں آپ کے لیے، ایک منٹ. نہیں علامہ صاحب، ان دی انٹرسٹ آف ٹائم اگر کوئی نکل اچھا جائے تو حکم اچھا کریں. لگے. جی. تو یہ حدیث صحیح ہے. تو بہرحال ہاں. ازواجہ امہاتہم، خود عائشہ کے نزدیک اس کا مطلب ہے صرف حرمت نکاح. لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ازواج امہاتہم اس میں شرافت بھی ہے، یعنی اس میں تشریف بھی ہے، اس میں احترام بھی ہے. ان کے مخالفین کے نزدیک، خود عائشہ کے نزدیک یہ بات نہیں ہے، صرف حرمت نکاح. لیکن میرے نزدیک نہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اس کے مطابق ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی شرافت ہے، بہت بڑی عزت ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ کی مثال کسی عورت سے ہوتی نہیں ہے. یعنی آپ لستن، آپ کی جو ہے، آپ کی جو قیاس کسی دنیا کی کسی عورت سے نہیں ہے. میں وہ قرآن آیت آپ کو دکھاؤں ذرا. اچھا، تو ہمارے نزدیک یہ ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ میں آپ کو اجازت دیں میں قرآن اردو ترجمے کے ساتھ لے کے آؤں تاکہ آپ اچھی طرح آپ کو بسم اللہ. اجازت. پرنٹڈ ورژن میں میرے پاس اردو قرآن نہیں ہے، ابھی مجھے اندازہ ہوا، وہ صرف PDF میں ہے. لیکن میں آپ کو ایک ویب سائٹ دے کے چلتا ہوں، وہاں پہ سب مختلف ترجمے ہوتے ہیں. وہ ویب سائٹ بڑا پیارا ویب سائٹ ہے عزیزو. یہ ہے، اب کھل رہا ہے یہ ویب سائٹ. اچھا، یہ ویب سائٹ ہے notequran.com. notequran.com میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ سورہ احزاب کو چلتے ہیں. سورہ مبارک احزاب، یہ سورہ احزاب، ٹھیک ہے. یہاں پہ ورس نمبر 31 میں چلتے ہیں. 30. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیو، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گے اس سے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سہل و آسان ہے. اے ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اے ازواج نبی مکرم طاہر قادری صاحب کی جو ترجمہ ہے. تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کا مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اے پیغمبر کے بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول کو ایذا دینے کی حرکت کرے اس کے لیے دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ خدا کے لیے آسان ہے. اچھا، پھر یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو.
اے ازواج پیغمبر تم عورتوں میں سے کسی بھی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرنا۔ دیکھیں یہاں پہ جو یہاں پہ یہ ہمارے جو مخالف فرقے کے لوگ ہیں نا، اس کو یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن اس کو یہاں پہ وقف کرتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ معنی کے لحاظ سے وقف یہاں پہ ہونی چاہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائفز، ازواج، تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو تو دوسرے عورتوں سے تم بہتر ہو۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ لوگ دوسری طرح سے کرتے ہیں کہ تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقوی ہے تو مردوں سے بقدر ضرورت نرم لہجے میں بات کرو۔ بہرحال بلی ہمارے نزدیک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زوجہ ہونا بہت بڑی شرافت ہے، بہت بڑی شرافت ہے، اس میں شک ہی نہیں، لیکن بشرط تقوی۔ جیسے کوئی اگر نبی کا بیٹا ہے، کوئی نبی کا بیٹا ہے، کوئی نبی کا چچا ہے، تو یہ اس میں شک ہی نہیں ہے، بہت بڑی شرافت ہے۔ کوئی نبی کی صحابی ہے، بہت بڑی شرافت ہے، لیکن بشرط ایمان، بشرط تقوی۔ اگر ایمان ہے، تقوی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اگر اجازت ایمان دیں 2 تقوی منٹ۔ نہیں ہے، اگر ایمان تقوی نہیں ہے تو پھر وہ تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہیں ڈبل عذاب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو عائشہ کے متعلق یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دشمن تھے، جنگ لڑی ہے، لوگوں کو فتوے دیے ہیں کہ تم جا کے لڑو، اور جنگ میں وہ کمانڈر تھی۔ لیکن آپ نے توبہ کی ہے، جی کیا فرما رہے ہیں؟ بعد میں تو غمگین ہوتی تھی اما عائشہ۔ نہیں، یہ آپ کوئی ثابت کریں نا کہ وہ غمگین اسی بات پہ ہوتی تھی کہ انہوں نے کیوں لڑی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے کیوں لڑی ہے، یہ کوئی ثابت کرے، ہم دکھا تو بالکل اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ بھلے کیا نام ہے ان کے کتاب کا، شیخ مفید رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے فی عدم قبول توبۃ الخاطئہ، اسی بات پر کہ عائشہ کی کوئی توبہ نہیں ہے، ایک کتاب لکھی ہے شیخ مفید کی۔ اب میں اس کا عنوان آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی چلیے، دیر میں۔ جی یہ تھوڑا حساس ٹاپک ہے، میں اس میں آخری سوال کرتا ہوں حضرت عائشہ کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ کا انتقال کیسے ہوا ہے؟ یہ تاریخ میں کافی ساری نہیں روایت ملتا کہ ان کے انتقال کس طرح ہوئی ہے۔ ہمارے جو ناسخ التواریخ میں جو شیعوں کی کتاب ہے اس میں یہی ہے کہ وہ آخر عمر میں اس کے اور معاویہ کی سخت دشمنی تھی، کیونکہ عائشہ خلافت کو چاہتی تھی اپنے چھوٹے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کے لیے، اس کا بھائی زندہ تھا، وہ چاہتی یہی تھی کہ خلافت دوبارہ معاویہ کے بعد دوبارہ ان کے خاندان میں آ جائے، اور معاویہ یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ یزید بنے، اور وہ معاویہ بہت اس کام کے لیے بہت وہ محنت کر رہا تھا، صحابہ سے دوسروں سے وہ بیعت لے رہا تھا۔ تو یہی ہے کہ اس نے عائشہ کو دعوت دی اور ایک گڑھا کھودا اس کے لیے، اور عائشہ اس میں گر کے مر گئی۔ یہ ناسخ التواریخ میں ہے، لیکن مخالفین کے کتب میں کوئی اس کی نہیں ہے کہ عائشہ کیسے مری ہے۔ ہاں، اس میں یہی ہے کہ معاویہ نے اس کو قتل کیا۔ اور جو وائفز آف پروفٹ ہیں، وائفز آف رسول خدا، ان کی زوجہ جو ہیں وہ آپ کے نزدیک اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر پاک ہیں تو عام مسلمان بھی اہل بیت میں سے۔ اگر انسان سلمان منا اہل البیت، امام صادق، امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کمیل سے کہا، یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا، کمیل تم صرف ہماری پیروی کرو، صرف ہماری بات مانو تو تم ہمارے ہوں گے، تم ہم اہل بیت میں سے ہوگے نا۔ ایک شخص تھا بنی امیہ کا تھا، بنی امیہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سعید الخیر ظاہرا نام تھا اس کا، وہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا، تو وہ بڑا روتا تھا امام علیہ السلام کے پاس۔ ایک دن اس نے بڑا رویا، بلند آواز سے گریہ کی، تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے قرض کی میں کیسے نہ روؤں کہ میں شجرہ ملعونہ میں سے ہوں، میں بنی امیہ خاندان میں سے ہوں جس کو اللہ نے لعنت کیا، میں تو ملعون خاندان میں سے کیسے روتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت، تم بنی امیہ میں سے ہو لیکن ہم اہل بیت میں سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی دنیا میں مومن ہے وہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں تو وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، لیکن وہ مطہر نہیں ہے۔ جو اصحاب کساء ہیں ان میں سے نہیں ہے، سلمان اصحاب کساء میں سے نہیں ہے، لیکن اس نے اتباع کی، تسلیم ہوئے، ٹھیک ہے نا۔
اگر کوئی شخص کالا ہے، ہاں جی گورا ہے، چائنیز ہے، اگر وہ ایمان لاتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے، جیسے سلمان اہل بیت میں سے تھا، جیسے کمیل اہل بیت میں سے تھا، جیسے وہ اموی شخص ملعون خاندان میں سے، شیطانی خاندان میں سے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اموی منا اہل البیت، تو اموی ہے لیکن اہل بیت میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، بہت نیک شخصیت، وہ نہایت ہی محب اہل بیت علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کے کتنے وہ چہیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی تھی کہ جب یہ خونی بن جائے تو تم یاد رکھنا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو وصیتیں تھیں، جو وہ کربلا جاتے وقت، مکہ جاتے وقت ان کے حوالے کیا تھا، پھر امام زین العابدین علیہ السلام جب واپس آئے تھے تو ان سے لیا تھا۔ تو وہ ازواج جو صاحب تقویٰ ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے بغاوت نہیں کی، دشمنی نہیں کی اہل بیت علیہ السلام سے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، ان معنوں میں، اس معنوں میں کہ جیسے دوسرے جی لوگ جنہوں نے اتباع کی وہ اہل بیت میں سے بنے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا ہمارے پاس بھی دامن وقت میں گنجائش تھوڑی کم رہ گئی ہے جی ہمارے پاس بھی علامہ صاحب۔ بس ایک 2-3 سوال انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آ کے کر لوں گا۔ بس اس سے اوکے پہلے جی ایک درخواست یہ تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہم چاہ رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ کافی ان کی فین فالوئنگ ہے، کافی لوگ ان کو سنتے ہیں۔ جی ہاں پرانی دلی میں تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ، تو کافی اب تو فیس بک وغیرہ پہ بھی آ گئے ہیں۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ کے ایڈمن ان سے بھی ذرا رابطہ قائم کریں، ان کو دعوت دیں اور بلائیں، ذرا بات چیت کریں، نہیں، وہ نہیں بات کرنا کیونکہ چاہتے مجھے نا، لگتا ہے کہ بہت ان لوگوں نے بہت محنت کیا ہے، محمد علی مرزا صاحب سے ان لوگوں نے بہت محنت کی، ہمارے دوستوں نے، وہ نہیں بات، وہ بس کیا کریں، عرض کریں، وہ بہانے بناتے ہیں۔ وہ پہلے انہوں نے خود ہمیں چیلنج دیا تھا، وہ اس نے ویڈیو جی بنا کے اپنے چینل میں رکھا کہ ہم حسن اللہ عیری کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ پھر میں نے یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میں نے 2-3 دن کے بعد مجھے جب نظر آئی کہ ان لوگوں نے چیلنج کیا، میں نے جواب دیا، میں نے قبول کی اسی وقت، تو وہ پھر وہ مکر گئے، پھر کہہ دی، بہانہ کر دی کہ بھائی کہ آپ کے، اس نے کہا آپ کے سبسکرائبر کم ہیں، اس وقت اس کے جو تھے ایک بار دوبارہ بھی رابطہ قائم 1.5 کریں۔ لاکھ سبسکرائبر تھے اس زمانے میں، تو اس نے ہمیں ہاں پیغام ہاں دی کہ جب آپ کے بھی 1 لاکھ سبسکرائبر ہوں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے، تو اس طرح کے بہانے۔ ہاں، اس وقت میرے جو سبسکرائبر تھے 6-7 ہزار، میں اردو میں پروگرام بھی بہت کم کرتا تھا نا، نہیں کرتا تھا، وہ تو بہت بہت اچھا کلپس بناتا تھا اس زمانے میں، اس کے 1-2 لاکھ چلیے، سبسکرائبر تھے۔ کوشش کیجیے، میں بات کروں گا ایک بار جعفری ہاں صاحب سے بھی، دیکھیے اگر کچھ ان سے آغا رابطہ ہو آغا جائے۔ ایسا ہے، محمد علی انجینئر جو ہیں وہ جب دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو وہ بچتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہی ہے وجہ، یہی ہمیں وجہ بالکل پتہ ہے بھائی، بالکل پتہ ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ شرمندگی سے بچتے ہیں نا، اگر وہ سامنے آ وہ جائیں، پہلے جواب اندازہ نہ لگا ہو۔ لیتے ہیں، تھرمامیٹر ہے ان ہاں کے پاس کہ کون میرے علم سے بڑھتر ہے، کون ابتر ہے، ہاں، ابتر سے ہی بات کریں گے، وہ بات ساری یہ وہ ہے۔ شیعہ لوگوں سے کبھی بات نہیں کریں گے، ان کے بڑے مشہور معروف شخصیات ہیں، یہ شیعہ سے ان بات سے نہیں نہیں کریں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کے بالکل نہیں پاس کریں گے۔ جواب نہیں ہوتی بھائی، ہمارے پاس جو جی جوابات ہیں ان جوابات کا رد نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس، دلیل تو ہے یہ ہمارے پاس کبھی یہ جوابوں لوگ کے حاضر ساتھ، نہیں ہوں گے۔ کتاب ہے، جی ہاں، جی بے شک چلیے، مسائل ہے۔ یہ علامہ عام لوگ صاحب آئیں گے، جزاک جب اللہ۔ آ جائیں نا، وہ طلحہ علوی صاحب، وہ ایک چھوٹے سے مثلا کوئی مولوی ہیں کسی مسجد میں، اس طرح کے لوگ، وہ خود بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں، ایسے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے جانے ہوئے شخصیات ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو نہیں آئیں گے، پتہ ہے، کیونکہ میں جو بچائیں کوئی گے، شخص کوئی موقف رکھتا ہے دوسرے شخص سے، بچائیں گے، وہ وہ سوال جواب کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی شکار ہو عزت کا جائیں گے، وہ سوچتا ہے کہ شکار ہو میرے جائیں پاس گے، پھنس جائیں جواب ہو۔ گے وہ، جی بے شک وہ پھنس جائیں گے پھر وہ، ہاں بالکل بالکل، یہ یقینی ہے 100%، محمد علی بے مرزا شک کو پتہ ہے، اور بقیہ جتنے عمری محققین ہیں، ان کے علماء ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ شیعہ جی موقف کا رد نہیں کر سکتے، شیعہ دلائل کو نہیں رد نہیں کر سکتے، اور شیعہ جو ہیں اپنے ان شیعہ کے سامنے سوال اٹھائیں تو ان کا منہ توڑ جواب ملے گا ان کو، ان بے 3 شک باتوں کا ان کو پتہ ہے، ان 3 باتوں کو پتہ ہے، لہذا وہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے۔ ہاں، وہ اس وقت جی سامنے آئیں گے جب ان کو شیعہ ایک ایسا آدمی مل جائے جو وہ شیعہ مذہب میں خود بہت کمزور ہے۔ اب ہاں بیچارہ اس کے ساتھ کیا ہے، ہاں، ایک عام آدمی ہے بھائی، اس وہ پہ شعر بن جائیں، اس پہ ٹوٹ پڑیں، جو اس کو نہیں آتا، پھر اس پہ وہ بات کریں گے، یا ایسا موقف ہو نا کہ شیعہ بیچارہ اپنے جان کے مارے، وہ جی جی ڈر جی کی وجہ سے تقیہ کرے، وہ کہ کھلم وہ طور پہ بات نہ کر سکے، نہیں تو اس کہہ وقت سکتے، یہ شعر بنیں گے، نہیں وہ فری میدان میں ایکچولی کبھی نہیں بات آئیں گے۔ ساری ہے علامہ، جی بات ساری ہے، اگر کوئی بیچارہ اہل سنت بات حق کے اوپر آ کے کرتا تھا، اس کو سیدھا سیدھا اس پر ٹھپا لگایا تھا شیعت کا، رافضی، جی وہ اس بالکل لیے لوگ ڈرتے ہیں، بچنے لگتے ہیں بیچارے، اور بالکل کوئی بات نہیں ہے۔
ہر حال ماشاءاللہ آج آپ سے مل کے بہت بہت دل خوشی مہربانی، ہوئی، بہت خدا آپ کو اور عزت دے. انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں اگر انڈیا آئے تو انشاءاللہ میں ملاقات ضرور کروں گا، آپ کی زیارت کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. حتماً ویسے تو مہینے میں 1-2 ملاقات انشاءاللہ اب آپ سے ہوتی رہیں گی سیٹرڈے انشاءاللہ. کے. بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو تو سلامتی آپ عزت نے عنایت اتنی فرمائے. تفصیلات بیان کری، بہت اور مہربانی، ہمارے بہت ذریعے اور آپ مہربانی، کے خدا ذریعے حافظ. لوگوں کے سوالوں کے جوابات شاید مل گئے ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. اس کے لیے جزاکم اللہ. اللہ آپ کو اور مزید آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کی توفیقات میں زیادہ اضافہ کرے. والسلام. علیکم السلام. بہت مہربانی. خداوند متعال آپ کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے، آپ کے اموات کو اور آپ سب کو، اور ہمارے اموات کو، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، اور جتنے ناظرین ہیں انشاءاللہ ہم سب کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ دنیا و آخرت میں محشور